بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیلی پبلشرز کے پلیٹ فارم سے اختر گیانی اپنے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ حالات حاضرہ کے مطابق جو پروگرامز ریگولرلی پیش کیے جاتے ہیں انہی پروگرام کا ایک حصہ لے کر ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ ہم چاہیں گے حالات حاضرہ کے مطابق، تبدیلی کے حالات کے مطابق، نئی گورنمنٹ کے مطابق ہم آپ کو وہ معلومات فراہم کریں، آپ کی رہنمائی کریں جن سے آپ کو اپنے معاملات کو سلجھانے میں آسانی ہو، آپ کو اپنے معاملات کو مزید پریشانی سے نکالنے میں آپ کی مدد حاصل ہو سکے۔ تو اس حوالے سے میرے پروگرام کا موضوع جو ہے وہ ہے مافیاز اور کسان۔ کسان ہمارے ملک کی سب سے بڑی حقیقت ہے جس کو ہم کسی بھی صورت جھٹلا نہیں سکتے، اور اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ کسان کا استحصال کر کے ہم اس ملک کو بہتر بنا سکتے ہیں، اس ملک کی خوشحالی کے لیے کام کر سکتے ہیں، تو یہ بھی غلط ہے۔ اگر ہم یہ سمجھیں کہ اب کسان کے لیے ہم زیادہ سہولتیں پیدا نہ کر کے بھی زیادہ پیداوار حاصل کر سکتے ہیں، ملک کے لیے جو اناج کے معاملات ہیں وہ پورے کر سکتے ہیں، جو ضروریات ہیں ان کو ٹارگٹ حاصل کرنا آسان ہے، تو یہ بھی ایک خام خیالی ہے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسان کو زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کر کے ہم زیادہ سے منافع حاصل کر سکتے ہیں، تو یہ ایک حقیقت ہے، اور اس حقیقت سے ہمیں انکار نہیں کرنا چاہیے، اور اس حقیقت کو ہمیں اپنانے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ بدقسمتی سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں پچھلے سال بلکہ اسی سال میں جب گندم کی کاشت کا وقت آیا تو پورے پاکستان میں خصوصاً پنجاب میں جو کھاد ہے اس کا بحران پیدا کر دیا گیا، جس کا ذمہ دار یہ ٹھہرایا گیا کہ گورنمنٹ مافیاز کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہے۔ اس وجہ سے جو ہمارے ملک کی ریڑھ کی ہڈی جس کو سمجھا جاتا ہے کسان کو یا زرعی پیداوار کو، وہ تباہ ہونے جا رہی ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اس دور میں کھاد کی وجہ سے کسان کو جتنی پریشانی اٹھانا پڑی اس کا آپ ازالہ کر ہی نہیں سکتے۔ اور آج جو فصل ہمارے سامنے آئی ہے گندم کی، اگر اس وقت کھاد مناسب دام پر، مناسب ریٹ پر اور بر وقت میسر ہوتی تو یقین جانیے کہ ہماری جو پیداوار کا جو ہدف ہے وہ اس سے 2 گنا ہوتا، اور کسان پراپر طور پر اپنی فصل کو، گندم کو صحیح طور پر کاشت کرنے میں ناکام رہا۔ اور کھاد کا بر وقت نہ ملنا اور زیادہ ریٹ سے ملنا، بلیک ریٹ میں ملنا، یہ کسان کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہوا، اور اس کا رزلٹ ہمارے سامنے ہے کہ ہم ابھی سے گندم کو درآمد کرنے کی جو ہے نا وہ باتیں کر رہے ہیں، اور ہمارے سامنے ہے رزلٹ۔ اگر ہم نے گندم کو درآمد نہ کیا تو ہمارا ملک جو ہے وہ قحط سالی کا شکار ہو جائے گا۔ لیکن وہ گورنمنٹ چینج ہو گئی، تبدیلی آ گئی۔ اس کے بعد اب جو کل جماعتی گورنمنٹ ہے یہ مارز وجود میں آ چکی ہے۔ اس کے آتے ہی پہلے ہی مہینے میں گندم کی کٹائی کے دوران ڈیزل کا جو بحران پیدا ہوا، اس سے کسان کو اتنی زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، اتنے زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑا کہ ان کو گورنمنٹ نے جو گندم کے ریٹ میں ریلیف دیا تھا وہ ڈیزل کی خرید و فروخت میں وہ ان کا جاتا رہا، اور کسانوں کو اس بحران میں، اس کٹائی کے وقت، ضرورت کے وقت میں جو ڈیزل ہے وہ 200 روپے پر لیٹر بلیک میں خریدنا پڑا، اور اس خرید سے جو کسان کا جو منافع آنا تھا، جو انہیں ملنا تھا، جس سے انہیں خوشی حاصل ہو سکتی تھی، وہ بھی گیا۔ یعنی یہ سمجھ لیں کہ کچھ جو منافع تھا وہ ان کا گندم کی کاشت کے وقت جو ہے وہ ضائع ہو گیا، اور ان کا وہ ہدف حاصل نہ ہو سکا۔ لیکن جو ان کو منافع گورنمنٹ نے دیا ریٹ کے حوالے سے کہ 1200 روپے پر من کے حوالے سے انہیں دیا گیا، وہ ڈیزل کے خرید میں وہ چلا گیا۔ یہاں تک بات جو ہے وہ مکمل نہیں ہوئی، مافیاز ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں۔ پورے پاکستان میں اور خصوصاً پنجاب میں ڈیزل کی جو قلت ہے وہ تاحال برقرار ہے۔ اب کسان جو دھان کی فصل ہے جس کو مونجی کہتے ہیں وہ کاشت کرنے جا رہی ہے، اور اس میں کسان کے لیے ڈیزل کی جو کھپت ہے، ڈیزل کی جو کنزمپشن ہے، وہ یوں سمجھ لیں کہ گندم میں اگر انہیں 1000 لیٹر چاہیے تھا ایک کسان کو،
اب اسے 5000 لیٹر کی ضرورت ہے، کیونکہ جو گندم ہے اس کی کاشت کے لیے دھان کی کاشت کے لیے ڈیزل کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور وہ جو بحران ہے وہ برقرار ہے۔ اور اگر وہ بحران برقرار رہتا ہے تو یا تو کسان اپنی فصل دھان کو یا مونجی کو کاشت کرنے میں ناکام رہیں گے، کاشت نہیں کریں گے، یا اپنے ہدف سے کم کاشت کریں گے۔ یعنی اگر وہ کم کاشت کریں گے تو پاکستان میں جو چاول کی پیداوار ہے وہ متاثر ہوگی، اور عالمی مارکیٹ میں پاکستان کی جو چاول کی مارکیٹ ہے وہ جو ہے وہ قحط سالی کا شکار ہو جائے گی، اور ہمارا جو ہدف ہے پروفٹ کا وہ ختم ہو جائے گا۔ مافیاز اگر یہ سمجھ لیں کہ بہت مضبوط ہیں، ان کے سامنے کوئی بھی گورنمنٹ ہو، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہو، نون لیگ کی گورنمنٹ ہو، پیپل پارٹی کی گورنمنٹ ہو، تو یہ مافیاز مضبوط ہیں، یہ کہنا غلط ہے۔ میں یہ کہتا ہوں، عوام یہ کہتے ہیں، یہی کل جماعتیں جو ہیں وہ پی ڈی ایم کے نام سے جو جب فعال تھیں تو ان کا یہ موقف تھا کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ مافیاز کے سامنے بہت کمزور ہے، اور مافیاز نے اس گورنمنٹ کو چاروں شانے چت کر دیا ہے، اور عوام پر مسائل کے، مہنگائی کے جو وہ پہاڑ توڑ دیے ہیں۔ لیکن وہی دعوے دار جو گورنمنٹ ہے، وہی جو پی ڈی ایم جو ہے وہ اس چیز کی دعوے دار تھی، وہ گورنمنٹ میں ہے، لیکن وہ مافیاز کے سامنے بے بس ہے۔ تو عوام یہ کہنا چاہ رہے ہیں یا چاہتے ہیں، یہ تصور کرتے ہیں کہ یا تو یہ یہ گورنمنٹ بے بس ہے یا مافیاز کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ پہلے یہ مافیاز کے ساتھ مل کر پی ٹی آئی گورنمنٹ کو یہ ٹف ٹائم دیتی رہی، اب یہ مافیاز کے ساتھ مل کر عوام کے لیے خود مسائل پیدا کر رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ ایک اور بھی عوام تاثر لے رہے ہیں کہ یہ گورنمنٹ بارہا یہ ظاہر کر چکی ہے، اندیا دے چکی ہے کہ عالمی مارکیٹ کے حوالے سے تیل کی قیمت کو بڑھانا ضروری ہے، اور عمران خان نے تیل کی قیمت نہ بڑھا کر ہمارے لیے بارودی سرنگ بچھا دی ہے، اور تیل کی قیمت نہ بڑھا کر عوام کے لیے بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ اگر اس حوالے سے لے لیا جائے تو عوام یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ پیٹرول پمپ مالکان، ڈیلرز اور دوسرے لوگ جو پیٹرول کے کاروبار سے منسلک ہیں، وہ از خود گورنمنٹ کے اس اعلان کے ساتھ ڈیزل کو بلیک میں رکھا ہوا ہے کہ کسی بھی صورت ڈیزل پیٹرول کی قیمت بڑھ جائے گی، اور یہ قیمت جو ہے وہ 25 سے 35 روپے فی لیٹر کے حساب سے بڑھے گی۔ تو ہم یہ اس تیل کو بلیک میں رکھیں، جو ہی تیل کی قیمت بڑھے گی ہم اس کو مارکیٹ میں لے آئیں گے، اور یوں ہمارا جو پروفٹ ہے وہ بہت کثیر تعداد میں ہمیں مل جائے گا۔ ان دونوں صورتوں میں عوام جو ہے وہ حکومت کو ذمہ دار ٹھہرا رہی ہے، اور حکومت سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے خاتمے سے پہلے آپ جو کہتے تھے کیا وہ سچ ہے، یا جو اب آپ کر رہے ہیں یہ سچ ہے؟ اور اس سے لامحالہ طور پر کسان کو جو پریشانیاں ملی ہیں یا جو پریشانیاں حاصل ہو رہی ہیں، پہلے گندم کی کاشت پر یا گندم کی فصل پر حکومت پاکستان کو بہت بڑا لاس ہوا ہے، اور حکومت کو انٹرنیشنل لیول پر بہت لاس ہو رہا ہے، اور اس گورنمنٹ کو ملک میں آٹا پورا کرنے کے لیے گندم درآمد کرنا پڑے گی۔ اگر گندم درآمد کرنا پڑتی ہے تو ملک کا زر مبادلہ جو ہے وہ کافی طور پر اس میں خرچ ہو جائے گا۔ اب مونجی کی کاشت پر وہی تیل کا بحران، تیل کی قلت چل رہی ہے۔ اگر وہ تیل کی قلت ایسے ہی رہتی ہے تو لامحالہ طور پر کسان چاول کی فصل کو مناسب طور پر کاشت کرنے میں ناکام رہیں گے، اور چاول کی جو ضرورت ہے ان دا کنٹری اینڈ آؤٹ دا کنٹری وہ پوری نہیں ہو پائے گی، اور ملک جو ہے وہ قحط سالی کا شکار ہو جائے گا۔ میں گورنمنٹ سے عوام کی آواز کے حوالے سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ جو بحران چل رہا ہے اس پر غور کیا جائے، اس کو قابو میں لایا جائے، چاہے یہ اس میں آپ کی مجبوریاں ہیں معاشی طور پر، ڈیلرز کے حوالے سے، تیل کے بحران کے حوالے سے، تیل کی ذخیرہ کے حوالے سے، لیکن یہ کسان کی فصل کاشت کا وقت چل رہا ہے۔ تو اگر آپ کسان کو اس وقت انرجائز نہیں کریں گے، ان کی سپورٹ نہیں کریں گے، تو یہ نہ صرف کسان کا نقصان ہوگا بلکہ ملک کا نقصان ہوگا، اور ہر انسان، ہر فرد جو پاکستان میں بستا ہے، آباد ہے یا شہری ہے، وہ اس سے متاثر ہوگا۔ اور گورنمنٹ سے میں یہ درخواست کرتا ہوں
کہ اپنی سیاست چمکانے کے لیے پلیز آپ ایسا نہ کریں، بلکہ عوام کے مسائل کے لیے کسان کی مدد کریں اور کسان کے مسائل پر پوری توجہ دیں. اور جو آپ فضول قسم کے دورے کر رہے ہیں یا اپنا کچھ لوگوں کی افطار پارٹیاں کی ہیں یا کچھ لوگوں کے معاملات میں پیسہ خرچ کر رہے ہیں، خدا را وہ پیسے عوام کی سبسڈی کے لیے، کسان کی سبسڈی کے لیے خرچ کریں، اور وہ سبسڈی دے کر عوام کی بہتری کے لیے جو ہے وہ کام کیا جائے، تاکہ عوام آپ کو جن امیدوں پر سپورٹ کیا وہ امیدوں پہ پورا اتریں اور عوام کے وہ ان مسائل پر جو دن رات کام کریں، اور اس ملک کے لیے، عوام کے لیے، کسان کے لیے خدا را آپ کام کریں اور اس وقت کی نزاکت کا احساس کریں. اگر یہ دھان کی فصل متاثر ہوگی تو یہ ملک کی جو سالمیت ہے یا ملک کی بقا ہے یا ملک کی جو خوشحالی ہے یا ملک کی ضروریات جو ہے وہ متاثر ہوں گی، اور یہ وقت جو ہے آپ کو دوبارہ نہیں ملے گا. میں امید کرتا ہوں کہ عوام کی اس آواز پر گورنمنٹ وہ کان دھرے گی، اس کو سنجیدگی سے لے گی اور اس کے لیے جو مناسب اقدامات ہیں وہ کرے گی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. نیکسٹ پروگرام میں ہم آپ کے لیے مزید اچھی اور تجاویز کے ساتھ اور مزید آپ کی کرنٹس اور موجودہ صورتحال کے متعلق جو معاملات ہوں گے ان پر بات کریں گے. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.